بقرہ عید کے موقع کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان حلال جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اور آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی کہانی اور وزڈم کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی و پیغمبر تھے۔ آپ کو جد الانبیاء کا لقب دیا گیا ہے۔ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ سبھی آپ ہی کی اولاد یا خاندان میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی بڑی آزمائشوں اور امتحانات میں مبتلا کیا۔ آپ ہر آزمائش اور امتحان میں اللہ کی رحمت سے پورے اترے تو انہیں انی جاعلک للناس اماما کے اعزاز و امتیاز سے نوازا گیا۔ اب ان پر بہت بڑی اور کڑی آزمائش آنے والی تھی۔ اس قدر آزمائش شاید ہی کسی ہستی پر آئی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے ستایا، اذیتیں دیں، انہیں ہجرت پر مجبور کیا۔ وقت کے سفاک حکمران نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بیٹے کی قربانی کا حکم اس وقت دیا جب آپ ضعیف ہو چکے تھے اور آپ کو بیٹے کا سہارا چاہیے تھا۔ آپ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے لخت جگر کو اس کی والدہ سمیت بے آب و گیا زمین میں چھوڑ کر واپس چلے گئے، جسے قرآن حکیم بواد غیر ذی زرع سے تعبیر کرتا ہے۔ جب ہر طرف مخالفین کا ہجوم تھا، اس وقت فرما بردار بیٹے کی اشد ضرورت تھی، جو کام کاج میں آپ کا ہاتھ بٹا سکے، مشکلات کے وقت سہارا و دلاسا دے سکے۔ انہی حالات میں خواب آیا جس میں بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کا خواب وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب 3 دن تک متواتر آتا رہا۔ اس خواب کا صاف مطلب تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی رائے لی کہ آیا وہ بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہے کہ نہیں، اسے کوئی تردد تو نہیں۔ بیٹے کا امتحان لینا بھی مقصود تھا۔ اللہ کے نبی چاہتے تو اس سے رائے لیے بغیر ہی اسے ذبح کر سکتے تھے، اور یوں حکم الہی کی بجا آوری بھی ہو جاتی، مگر اس صورت میں بیٹے کی آزمائش نہ ہوتی، اس لیے آپ نے اس سے مشورہ لینا ضروری سمجھا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹے کے دل میں ادنا سا تردد بھی نہ ہوا۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان میں سوچ کر بتاتا ہوں، بلکہ فوراً کہہ دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ صرف یہ نہیں کہا بلکہ ساتھ دلاسا دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسی بارے میں اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ فلما اسلما، یعنی باپ بیٹا جو پہلے زبانی گفتگو کر رہے تھے، اب انہوں نے عملی مظاہرہ بھی کر دکھایا۔ دونوں اللہ کے سامنے جھک گئے۔ باپ ذبح کرنے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے خوشی خوشی آمادہ ہو گیا۔ چشم فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ تسلیم و رضا کا ایسا بے مثل مظاہرہ کبھی سامنے ہی نہیں آیا تھا۔ یہ قربانی جلد بازی میں نہیں بلکہ علی وجہ البصیرت پیش کی گئی۔ باپ بیٹے میں باقاعدہ گفتگو ہوئی کہ اس خواب کو پایا تکمیل تک کیسے پہنچانا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا۔ شیطان نے کئی دفعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کام سے روکنے کے لیے کوشش کی، مگر سیدنا ابراہیم نے اسے کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ مینا کے 3 جمرات میں مسلمان حجاج سیدنا ابراہیم کے اسی محبوب عمل کی یاد میں ہی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ جب تسلیم و رضا کا یہ بے نظیر مظاہرہ پیش کیا گیا تو بارگاہ الہی سے آواز آئی،
ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تحقیق آپ نے خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ عطا فرمایا کرتے ہیں۔ جو لوگ اطاعت کریں، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائیں، ہم ان کی مشکلات دور کر دیتے ہیں اور آخرت کا اجر و ثواب بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ جو لوگ اشارہ پاتے ہی اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں، انہیں انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم کی قربانی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری کر دی گئی۔ وہ سنت کہ جس کا آغاز خواب کے ذریعے سے ہوا تھا، اب یہ سنت نسلوں، صدیوں، بلکہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گی۔ اب دین متین کی خاطر دی جانے والی سب قربانیاں اسی قربانی کا عکس ہے۔ فلما اسلما کے تحت حضرت آزاد رحمہ اللہ ترجمان القرآن کے اندر لکھتے ہیں، جب حقیقت اسلامی کے آخری مگر اصلی آزمائش کا وقت آیا تو وہ اسلام ہی تھا جس نے سیدنا ابراہیم کے ہاتھ میں چھری دی تاکہ فرزند عزیز کو ذبح کر کے محبت ما سوی اللہ کی قربانی کرے، اور اسلام ہی تھا جس نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن جھکا دی تاکہ اپنی جان عزیز کو اس کی راہ میں قربان کر دے۔ جب باپ نے بیٹے کو مینڈھے کی طرح پکڑ کر زمین پر گرا دیا تو وہ اسلام ہی کا ہاتھ تھا جو سیدنا ابراہیم کے اندر کام کر رہا تھا، اور جب بیٹے نے ذوق و شوق کے ساتھ جو مدتوں کے پیاسے کو آب شیریں سے ہوتا ہے اپنی گردن مضطرب ہو کر چھری سے قریب کر دی تو وہ حقیقت اسلامی ہی کی محویت کا استیلا تھا جس نے نفس اسماعیل علیہ السلام کو فنا کر دیا تھا، اور اسی فنا سے مقام ایمان کو بقا ہے۔ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کی یہ قربانی کی سنت ابراہیمی کے نام سے مشہور ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ؟ قال سنت ابیکم ابراہیم۔ مسلمان کی زندگی میں عملیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، وہ جو کہتا ہے اس کا اظہار اس کی عملی زندگی سے بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں ذرا بھی تردد نہیں کرنا چاہیے۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان قربانیاں کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو تازہ کرتے ہیں جو خواب کے ذریعے بتائی گئی تھی۔ کاش مسلمان میں اسی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو جائے جو اس عظیم باپ اور مثالی فرزند میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس جذبے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، آمین۔